السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمدی مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا. اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور انہی عقائد اور نظریات پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی نشست میں ہم نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں اس قدر لگے رہتے کہ ہمیشہ اپنا زیادہ تر وقت یہ دین اسلام کی سعی اس کی اشاعت کرنے میں لگاتے. ایک طرف جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں رکھا گیا اور آپ کے ساتھ ہر طریقے سے بائیکاٹ کر دیا گیا، تو اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا اور معاہدہ یہ نیست و نابود ہوا، تو اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر پہلے سے کئی زیادہ اور بڑھ چڑھ کر اس دین اسلام کی خدمت کرنا اور اس دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا. ایک طرف کافر یہ خود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آئے اس سے روکنے کے لیے لوگوں کو ہمیشہ روکنے کے لیے لگے رہتے تھے. کوئی بڑا سردار، کوئی دوسرے قبائل کے معزز لوگ اگر آتے مکۃ المکرمہ کے اندر، تو وہ لوگ پہلے ہی سے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں انہیں بتاتے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بچنے کی تلقین کرتے کہ تم کچھ بھی ہو جائے اس نبی کے کلام کو نہ سننا اور اس نبی کے پاس نہ جانا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی مرتد ہو جاؤ، تم بھی اپنے مذہب کو چھوڑ دو. تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر مخالفت کرتے کہ ان کا یہ مخالفت کرنا ہی یہ دین اسلام کے فروغ کا سبب بن گیا، اور دین اسلام ان کی زبان سے یہ دور دور تک دین اسلام کا چرچا پھیلنے لگا کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے، اس نے ایک نیا دین نکالا ہے، اس کی تعلیمات اس طریقے کی ہیں، وہ اس کے پاس جو کوئی بھی جاتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو اس کے کلام کو سنتا ہے تو پھر وہ اس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں کافر لوگ
یہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے کہتے تھے، لیکن یہی چیزیں دوسروں کے ایمان لانے کا سبب بھی بن رہی تھی۔ اور جو لوگ مکۃ المکرمہ میں آتے تو ان کو ایک استعجاب ہوتا کہ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کیسی ہے، ذرا دیکھ تو لیں۔ اور جب وہ ان کی صورت کو دیکھتے تو صورت دیکھنے کے بعد آپ کی زبان مبارک سے کلام کو سننے کا بھی ان کا دل چاہتا تھا۔ وہ صورت اتنی پیاری صورت تھی کہ اس کو دیکھتے ہی بندہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ اب جب وہ اس زبان پاک سے، اس زبان اقدس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا اور اللہ کے کلام کو آپ کی زبان سے سماعت کرتا تو پھر وہ گویا مصطفیٰ کا سچا پکا غلام بن کر ہی رہتا اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا۔ کروں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی پیاری زبان آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ زبانیں تو اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، لیکن مصطفیٰ کو وہ زبان عطا ہوئی، وہ کن کی کنجی والی زبان عطا ہوئی کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کلام فرماتے تو لوگوں کے سینے ایمان کے نور سے منور ہو جاتے تھے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نورانیت ان کے سینوں کو ایسا منور کر دیتی، اس طریقے سے منور کر دیتی کہ پھر وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست کو یہ اپنے قریب کرنے کا کیا عرض کرتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ دل آپ کا غلام ہو چکا ہے، اب اس جسم کو بھی آپ کی غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کلام ایسا کلام تھا، اور پھر ساتھ میں اس کلام کے اندر رعب اور دبدبا بھی ایسا تھا۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یہ آپ کے کلام کے اندر اور آپ کی ذات مبارکہ کے اندر وہ رعب تھا کہ تمام کافر اس قدر شور و غوغا مچاتے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بولنا شروع کر دیتے تو ہر ایک کی زبان خاموش ہو جاتی، ہر ایک کا دل چاہتا بس یہ بولتے رہے ہم سنتے رہے۔ آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں جب اتنی پیاری باتیں نکل رہی ہیں تو ایک دو حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ واعظ فرماتے تھے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ صبح کے وقت سے واعظ شروع فرماتے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا، پھر ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ واعظ کرنا شروع فرما دیتے تو عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا، یہاں تک کہ رات آ جاتی اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح سے لے کر فجر سے لے کر رات عشاء تک بھی کلام فرماتے، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اٹھ کر باہر بھی نہیں نکلتا تھا۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس کلام کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی کہ لوگوں نے اپنا کھانا بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے پانی پینا تک چھوڑ دیا، بس وہی ایک کلام تھا جس سے بھوک بھی مٹ رہی تھی اور پیاس بھی مٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کیسی تشنگی ہوگی جس کلام کے اندر صحابہ کرام اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنتے رہتے، یہاں تک کہ پھر کچھ وقت کے بعد آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں کا کاروبار بھی ہے اور پھر تجارتی معاملات یہ سرد پڑنے لگے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن مقرر کر دیے کہ اب انہی دنوں کے اندر یہ واعظ و نصیحت ہوگی اور ان کے علاوہ باقی ایام میں ہر کوئی تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، کھیتی باڑی وغیرہ اپنے کام کاج کو سنبھالے گا۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے آ کر عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم اپنی کھیتی باڑی وغیرہ اور دوسرے معاملات کو بھی سنبھالتے ہیں،
لیکن وہ چاشنی نصیب نہیں ہوتی جو آپ کے چہرے کو دیکھ کر اور آپ کے کلام کو سن کر نصیب ہوتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو وعظ کے دن مقرر فرمائے ہیں اس میں کچھ اور اضافہ فرما لیجئے تاکہ ہمارے سینے منور ہوتے رہے، ہمارے کانوں کو تشنگی پہنچتی رہے اور ہمیں چاشنی نصیب ہوتی رہے۔ ذرا غور کیجئے میرے آقا کے کلام کے اندر کیسی مٹھاس ہوگی اور کیسی بھرپور معنویت ہوگی کہ جو بھی آپ کا کلام سنتا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر رہ جاتا۔ الغرض ہم نے کل سماعت کیا کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک قبیلے کے سردار تھے۔ وہ آئے، ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہ سنوں، لیکن پھر جب وہ چہرے والضحیٰ پر نظر پڑی تو پھر حضرت طفیل الدوسی کہتے ہیں کہ ان کے کلام سننے کا بھی دل چاہنے لگا، ان کے کلام سننے کو بھی دل چاہنے لگا، اور جیسے ہی ان کا کلام سنا تو پھر دل کی دنیا بدل گئی اور میں مشرف باسلام ہو گیا۔ اب یہی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو جب اللہ کے کلام کی تلاوت سنائی، ان کے ساتھ بات چیت کی تو ان کی دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے۔ ہاں کچھ لوگ وہاں پر ایسے بھی تھے کہ جو اس کلام کو سنے بھی تھے، سنتے بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ اس پر مخالفت بھی کرتے تھے، چونکہ ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی تھی، ان کے آنکھوں پر اور ان کی کانوں پر یہ پردے پڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہیں رہے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ طفیل بن عمرو الدوسی جیسے وہ لوگ کہ جو پہلے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے قریب نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مذہب ہم سے تبدیل کرا دیا جائے، تو وہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلے ہی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے لکھے ہوئے تھے، جنہوں نے پہلے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں اور ان کی نعت بھی لکھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، اور اس طریقے سے کہ انہوں نے اپنے جذبات کا، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار بڑی وارفتگی کے ساتھ اپنے قصائد میں بھی کیا تھا، اور ان کی دلی چاہتی کہ ایک دن ایسا رب کائنات میسر فرمائے کہ ہم جا کر مصطفیٰ کے غلام بن جائیں۔ لیکن آپ اس کے بیچ میں ایک نفس کی بھی مخالفت کو دیکھیے اور نفس کا بھی وار دیکھیے، اور اپنے آپ کے لیے بھی اس درس کو یاد کر لیجئے کہ جب انسان ہر طریقے سے پر امید بھی ہوتا ہے، لیکن بیچ میں ایک نفس ہے، جب وہ نفس آ جاتا ہے تو انسان کی تمام امیدوں پر وہ پانی پھیر دیتا ہے۔ وہاں پر ہی قبیلہ بنی بکر بن وائل کا ایک شخص جس کا نام عاشا بن قیس بن ثعلبہ تھا، یہ شخص بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی وارفتگی اور بڑی محبت فرماتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی محبتوں کا اظہار یہ قصائد کے اندر بھی کیا تھا، نعتیں بھی لکھی ہوئی تھی، اور وہ چاہ رہا تھا کہ بس ایک دن وقت میسر آ جائے تو میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں اور آپ کا غلام بن جاؤں، مسلمان ہو جاؤں، آپ کے ساتھ جنگیں لڑوں۔ کہتے ہیں کہ وہ اسی سوچ اور اسی امید کے ساتھ ایک دن اس نے اپنا وقت بھی نکال دیا، اور اسی وقت کو نکال کر ان تمام امیدوں کے ساتھ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے گھر سے بھی نکل پڑا۔ لیکن جب وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوا تو وہاں کے ان جاہلوں کو، ابو جہل، ابو لہب اور ان بدبختوں کو یہ پتہ چل گیا کہ عاشا بن قیس یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کی غرض سے آ رہا ہے۔ تو اب یہ لوگ اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا ابا بصیر، اس کی جو کنیت تھی عاشا کی، اس کے نام سے اسے پکارا اور کہا کہ کیا تم اسلام کو قبول کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اسلام کو قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں نے اس کے بارے میں بہت پہلے سے یہ پلاننگ تیار کر لی ہے
کہ میں اس آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام بن جاؤں گا۔ تو اب وہاں پر جب یہ پہنچا تو ان جاہلوں نے، ان بدبختوں نے ایک وار اس کے نفس کے اوپر چلایا، کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ اسلام نے تو بہت ساری چیزوں پر پابندیاں لاحق کر دی، ہم جس طریقے سے آزاد رہ کر زندگی گزارتے ہیں اسلام ایسا نہیں حکم دیتا کہ تم اتنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو، بلکہ اسلام میں تو ایسی ایسی پابندیاں ہیں کہ تم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ اسلام نے تو زنا کو یہ حرام، قطعاً حرام کیا ہے، تم تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا بخدا آج سے میں اپنی خواہشات نفسانی کو نکال دے رہا ہوں اور میں اس خواہش کی کبھی بھی پیروی نہیں کروں گا۔ اب جب انہوں نے اس وار کو بھی ناکام پایا تو پھر انہوں نے ایک دوسرا وار یہ عائشہ کے اوپر کیا، کہا کہ اسلام نے تو شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے، تم شراب کے بغیر کیسے رہ سکو گے؟ تو اب انہوں نے اس طریقے سے نئے نئے ایسے وار کیے اور اس اسلام کی پابندیوں کو آڑ بنا کر اس کے سامنے اس طریقے سے رکھا کہ پھر اس نے کہا کہ وہ گھبرا کر بولا کہ اما ہادہ فواللہ انی فی النفس منہا لعلی لاتن، بے شک یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں، نفس اس پر شاید قادر نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ المکرمہ میں میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن مقدر یہ اندھیروں سے بھرا ہوا تھا کہ وہ وہاں پر آ کر نفس کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنی اتباع نفس کی وجہ سے وہ وہاں سے ایسے ہی واپس دولتیں لوٹنے آیا تھا، لیکن خالی ہاتھ واپس نکل گیا۔ تو مفسرین نے اور تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے ایسے بھی واقعات کو نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بدبخت اور بد نصیب تھے کہ جو میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی چوکھٹ کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نفس کی اتباع میں ایسے پڑ گئے کہ انہوں نے اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض کو حاصل نہ کیا۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اپنی کشتی کے اندر اور اس طریقے سے کہ اپنی پہلوانی کے اندر بھی بڑے ماہر تھے، اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اس شخص کو، آپ دیکھیں میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک بندہ جو بھی آپ کو نظر آتا اسے پکڑتے اور اسے اپنے دین کی دعوت دیتے، اسے اپنے دین کی تعلیمات فراہم کرتے، اسے اس دین کی دعوت پیش کرتے اور کہتے کہ اللہ کے بندے مسلمان ہو جا، اللہ سے ڈر جا، ورنہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، تو اس سے اگر بچنا چاہتا ہے تو میری دعوت کو قبول کر لے، اللہ رب العزت تجھے جنت کی دائمی نعمتوں سے نوازے گا، اللہ رب العزت تجھ پر رحم فرمائے گا، زندگی میں بھی تجھ پر رحم کیا جائے گا، آخرت میں بھی رحم کیا جائے گا۔ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان، آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اپنے چین و سکون کو برباد کر کے وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی جانوں کی فکر کر کے آپ رو رہے ہوتے، لوگ جب بازاروں میں گھومتے پھرتے عیش و عشرت میں مست ہوتے، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر کہتے یہ عیش و عشرت فنا ہونے والی ہے، تمہاری ذات پھر بھی باقی رہے گی اور تمہیں جنت و دوزخ کا تمہیں فیصلہ کر کے سنایا جائے گا۔ کہا کہ اس چیز کے لیے ابھی سے تیاری کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی بارگاہ میں تم حاضر ہو، رب کی بارگاہ میں جاؤ اور تمہیں جہنم کی خبر دی جائے۔ کہا کہ اس سے پہلے تم میرے دین کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ رب العزت اس کی بدولت تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائے گا، تمہیں جنت، تمہارا مقام جنت بنا دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے ہر وقت ہر آن اس دین کی تبلیغ میں لگے رہتے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی کے اندر یہ گھوم رہے تھے، آپ تفریح فرما رہے تھے، اور اسی وقت آپ کی عرب کے ایک مشہور پہلوان اور مکہ المکرمہ بلکہ قریش قبیلے کے، قریش خاندان کے ایک سب سے عظیم اور طاقتور پہلوان کہ جس پہلوان کو کسی نے بھی
زمین پر اس کو لٹایا نہیں تھا، اور اس کی پشت کسی بھی کشتی کے اندر یا کسی بھی جنگ کے اندر یہ زمین کو ٹچ نہیں ہوئی تھی۔ ایسا پہلوان یہ وہاں پر بکریاں چراتا ہوا، یہ جب وہاں پر پہنچا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس کا نام تھا رکانہ، کہا کہ اے رکانہ، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا تو میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا؟ اگر تو میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو ذرا سوچ، رب کائنات اس عذاب، اس تیرے معاملات کی وجہ سے، تیرے اللہ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہوگا۔ کہا کہ اے رکانہ، اللہ سے ڈر جا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے پاس آپ کے تعلق سے کوئی علم آ جاتا اور میں سمجھتا کہ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ واقعی میں سچی اور حق ہے تو میں اس کو قبول کرنے کے اندر ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کرتا، میں اس کو فوراً قبول کر لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب اسے درس کے طور پر، اس کو سکھانے کے طور پر، اس کی عقل کو صحیح کرنے کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے رکانہ، عرب کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو تجھ کو یہ ہرا سکے، جو تجھ کو شکست دے سکے، اور تو جانتا ہے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس کے سامنے اس کو لبھاتے ہوئے کہا کہ اگر میں تجھے زمین پر پچھاڑ دوں تو کیا تو پھر میری دعوت کو قبول کر لے گا اور مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ وہ تیار ہو گیا، چونکہ آج تک بڑے بڑے پہلوان یہ اسے زمین زیر نہ کر سکے تھے، اسے زمین پر لٹا نہ سکے تھے، تو اب حضور کی بات تھی، وہ تو حضور کو ایک عام انسان سمجھ رہا تھا، وہ حضور کو ایک اپنے جیسا اور کمزور معاذ اللہ رب العالمین سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ طاقت و قوت کا مالک بنایا ہے، وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنتی 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، جنتی 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور جنتی ایک مرد کے اندر دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کر لیجئے کہ رب کائنات نے میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی کس قدر عظمتیں عطا فرمائی ہیں، کیسے شان عطا فرمائی ہے۔ اب وہاں پر یہ رکانہ بھی اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے اور اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقابلے کے لیے طلب کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ اپنے زور دکھا رہا تھا اور پھر سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک دستے کے اندر، اپنے دستے مبارک کے اندر اس کا ہاتھ لیا، اور اس کے ہاتھ کو سیرت نگار فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دبوچا تھا کہ وہ زمین پر لیٹنے لگا، اپنی پنڈلیوں کو وہ زمین پر رگڑنے لگا۔ اب یہ اس کے لیے اس قدر اچنبے والی اور ایسی تعجب خیز بات تھی، اور وہ وہاں پر یہ شرمندگی کے عالم میں کہنے لگا کہ آج ہو سکتا ہے کہ میرے معبود یہ مجھ سے خطا کر گئے ہو، مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ کہا کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے کہ ایک عام سے کھیل کے اندر، ایک عام سے زور کے اندر یہ میں زمین پر لٹا دیا گیا ہوں، میں عام سے ایک کھیل کی وجہ سے یہ میں زمین کے اوپر چت لیٹ جاؤں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ آج ہو سکتا ہے کہ میرے معبود مجھ سے ناراض ہو گئے ہو، میرے بتوں نے مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا ہو۔ کہا کہ ایک موقع اور دو مجھے۔ پھر وہ اٹھا رکانہ پہلوان، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گراتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، شعر و شاعری کرتا ہوا بڑھا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے ساتھ کشتی میں مست ہوئے، یہاں تک کہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ اسے زمین پر لٹایا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب وہ پھر سینے کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کے سینے پر دوسری مرتبہ سوار ہوئے اور وہ زمین پر چت لٹا ہوا تھا تو وہ شرمندگی کے ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک مرتبہ اور موقع دیجیے،
اگر واقعی میں میرے معبود یہ مجھ سے منہ پھرائے نہیں ہوئے ہوں گے تو واقعی میں یہ تیسری مرتبہ میں آپ کو پچھاڑ دوں گا، اور اب اگر میں نہ پچھاڑ سکا تو میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے موقع دیا، وہ کھڑا ہوا اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اسے پچھاڑ دیا۔ وہ اپنے معبودوں پر فخر کر رہا تھا، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری مرتبہ بھی جب پچھاڑ دیا تو اب وہ وہاں پر ہاتھ کو جھاڑنے لگا اور پھر اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ یہاں سے دو روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ روایت ہے جسے عام طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ایک دوسری وہ روایت ہے جسے معتبر کہتے ہوئے مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے اسے بیان کیا ہے۔ ان میں سے پہلی عام روایت کہ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے کپڑوں کو جھاڑے کہ واقعی میں آپ بڑے جادوگر ہیں کہ آپ نے اپنے جادو کے زور سے میرے معبودوں کا منہ بھی پھرا دیا ہے اور مجھے بھی پچھاڑ دیا ہے، ورنہ اس عرب کی سرزمین پر کون ایسا بندہ ہے کہ جو میرا مقابلہ کر سکے اور میری پیٹھ کو زمین کے ساتھ لگا سکے۔ واقعی میں آپ معاذ اللہ رب العالمین بڑے جادوگر ہیں۔ ایک روایت تو یہ بھی آتی ہے، لیکن ابن کثیر وغیرہ نے یہاں پر ایک روایت ابو بکر شافعی کی روایت کو باسناد جید کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یزید بن رکانہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یکے بعد دیگر کشتی کرتے ہوئے 3 مرتبہ جب ہار گیا اور چوتھی مرتبہ بھی یکے بعد دیگر جب ہارتا رہا تو اس نے پہلے یہ شرط مقرر کی تھی کہ اگر آپ مجھے ہرا دیتے ہیں تو میں یہ ہار پر 100 بکریاں تمہیں دوں گا، چونکہ اسے اپنی طاقت و قوت پر ایسا یقین تھا کہ وہ اس پر 100 بکریاں دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا کہ یہ جو میرا ریوڑ ہے اس میں سے 100 بکریاں اگر آپ میری پیٹھ کو زمین سے لگا دے تو میں 100 بکریاں آپ کو عطا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی تو اب ہر مرتبہ 100 کے حساب سے یہ 300 بکریاں اسے دینی پڑ رہی تھی۔ چوتھی مرتبہ بھی جب وہ لڑنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ اب آپ ایک موقع مجھے اور دے دیجئے اور ہو سکتا ہے کہ میں اس مرتبہ جیت جاؤں، میرے معبود مجھ پر رحم کر لے۔ کہا کہ اس کے بدلے میں اب یہ جتنی بھی میری باقی بچی بکریاں ہیں وہ تمام کے تمام میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ بھی وہ اٹھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کرنے لگا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی مرتبہ بھی اس کو زمین پر لٹایا اور اس کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے۔ اب وہ وہاں پر اٹھا اور اس نے کہا کہ واقعی میں اے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ رب العزت ہی ایک وحدہ لا شریک خدا ہے، کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے مجھے اپنے دین کے اندر داخل فرما لیجئے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو اپنے دین کے اندر داخل فرمایا اور کہا کہ مجھے تیری ان بکریوں سے کوئی غرض نہیں، کہا تو بس اسلام لے آیا ہے، اب یہ بکریاں بھی تو اپنے پاس رکھ لے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بکریاں بھی اسے واپس کر دیں۔ اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ قبیلہ ازد شنوعہ عرب کا ایک نامور قبیلہ تھا، اس کے اندر ایک بہت ہی مشہور ایک رئیس شخص جس کا نام زمان ازدی تھا، وہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا دم کرنے والا شخص، یعنی ہم اگر آج کی زبان میں کہیں تو باپو گیری کرنے والا، تو اس طریقے سے وہ بندہ تھا کہ اگر کہیں پر بھی عرب کے اندر کسی کو آسیب وغیرہ، کسی کو جنات وغیرہ یا کسی کو ایسے آثار جو ہوتے تھے، اگر کسی ایسا مجنون کوئی بندہ نظر آتا تو لوگ اسے اپنے گھر پر بلاتے اور اس کے پاس دم کراتے۔ اس کے دم کے اندر وہ تاثیر تھی کہ وہ بندے کے اندر سے آسیب وغیرہ یہ دور ہو جاتے تھے۔ اب یہ بندہ زماد ازدی یہ مکۃ المکرمہ کے اندر آیا۔ مکۃ المکرمہ میں جب آیا تو وہاں پر وہ بدبخت لوگ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق کرنے کی غرض سے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کسی نے آسیب کر دیا ہے، یعنی کسی نے جادو کر دیا ہے، جن کی وجہ سے آپ کا دماغ معاذ اللہ رب العالمین یہ تبدیل ہو چکا ہے۔
اور یہ تمام حرکتیں اس آسیب کے اثر کی وجہ سے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب انہوں نے جیسے ہی وہ ضماد ازدی یہ مکۃ المکرمہ میں آیا تو اسے کہا کہ آپ اچھا ہوا کہ مکۃ المکرمہ میں آ گئے، ہمارے یہاں پر ایک شخص ہے کہ جس کا دماغ پھر چکا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اور وہ بڑا اس کے اوپر آسیب کا اثر ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے نبوت کا اعلان بھی کیا ہے اور اپنا نیا ایک دین لے کر آیا ہے۔ اس نئے دین کی بڑے زور و شور کے ساتھ وہ اطاعت بھی کر رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بستی کے اندر ایک ایسا فتنہ اٹھ چکا ہے کہ یہاں پر ہر ایک گھر کے اندر اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ کہا کہ آپ یہاں آ ہی گئے ہو تو ذرا اس کو بھی دم کرتے ہوئے نکل جانا، ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر آسیب کا اثر ہو تو آپ کے دم کرنے سے اس کا آسیب کا اثر یہ دور ہو جائے۔ ضماد ازدی کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے اس طریقے سے یہ تمام میرے سامنے یہ باتیں رکھی کہ اب میرا بھی دل چاہنے لگا کہ وہ بندہ مجھے مل جائے تو میں اس کے اوپر ضرور یہ دم کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی غرض کے ساتھ یہ مکۃ المکرمہ میں رہنے لگا کہ وہ بندہ مجھے مل جائے تو میں اس کے اوپر دم کروں تاکہ یہ پورا مکہ یہ فتنے اور فساد سے محفوظ ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک دن میں حرم کعبہ کے اندر صحن کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ والضحیٰ چہرے والے، وہ واللیل اذا یغشی زلفوں والے، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حرم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر حجر اسود کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے رہے۔ ضماد ازدی کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ میں جب انہوں نے سلام کو پھیری اور میں ان کے پاس پہنچا اور پھر ان سے کہنے لگا کہ آپ ان کا نام لیا، کہا کہ اے محمد، میں نے سنا ہے کہ آپ پر یہ کسی نے آسیب کر دیا ہے، آپ کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر آسیب کا اثر ہو چکا ہے۔ کہا کہ اگر آپ کہو تو میں آپ پر دم کر دوں، میرے دم سے اللہ رب العزت آسیب کو دور کر دیتا ہے۔ جب اس نے اپنی یہ تمام بڑی بڑی باتیں کر لی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے، وہ الفاظ کیا تھے؟ فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ ضماد نے جب یہ کلمات سنے، اللہ کی حمد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، ہدایت اور گمراہی کا ایک بہت ہی اچھا انوکھا انداز آپ نے بیان کیا اور اللہ کی گواہی کا آپ نے اعلان کیا اور ساتھ میں اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا۔ جب یہ کلمات ضماد کے کانوں تک پہنچے، ضماد وہاں پر ہکا بکا ہو کر رہ گیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس نے کہا کہ آپ ان کلمات کو پھر سے دہرائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمات پھر سے دہرائے، ضماد کو پھر بھی سکون نہ ملا، اسے پھر بھی چین نہ ملا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کلمات کو پھر سے دہرائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ آخر کار وہ ضماد جب اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات کو سنا تو پھر اس نے کہا لقد سمعت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء ہاتی یدک ابایعک علی الاسلام۔ کہا کہ بخدا میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، میں نے جادوگروں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے اقوال بھی سنے ہیں، میں نے شعر و شاعری کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کے ان کلمات کے مثل کسی کلام کو نہیں سنا ہے۔ میں نے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظوں کے مثل کسی الفاظ کو نہیں، کسی لفظوں کو نہیں سنے ہیں۔ ہاتھ آگے بڑھائیے اور مجھے اپنے دین میں داخل فرما لیجیے۔ یہ ضماد ازدی تھا کہ جو تمام لوگوں پر یہ اپنے دم کر کے لوگوں کے آسیب کو دور کرتا تھا۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام وہ کلام تھا
کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کو جب ضماد ازدی نے بھی سنا تو وہ جان گیا کہ حق یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے فوراً ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اور آپ کی دعوت کو اس نے قبول کر لیا۔ پھر فرماتے ہیں اسی تعلق میں، اسی ضمن کے اندر، کہ نجران میں جب مسلمان یہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی جانب رواں دوا ہوئے تو اس وقت مکہ المکرمہ اور یمن یا حبشہ کے بیچ میں نجران کا ایک علاقہ پڑتا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کلام مجید میں بھی صراحت کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ میں یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب مسلمان یہ حبشہ کے اندر ہجرت کر کے پہنچے تو حبشہ کے کچھ نصارہ کو یا نجران کے کچھ نصارہ کو ایک شوق پیدا ہوا کہ وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، ان سے دین اسلام کی تعلیمات کو سنیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات انہیں اس قدر بھا گئی تھی چونکہ انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور ساتھ میں دوسرے مسلمانوں کو، یہ وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ان لوگوں کو اور دوسرے مسلمانوں کو یہ وہاں حبشہ کے اندر انہوں نے دیکھا تھا، ان کے طور و طریقے کو، ان کے عبادت کے طریقے کو، ساتھ ہی ساتھ ان کے اخلاق و کردار کو انہوں نے دیکھا تھا، ان کی زندگی کو انہوں نے دیکھا تھا، تو ان کی زندگی یہ انہیں ایسی دل میں اتر چکی تھی کہ انہوں نے ایک دن پلان بنایا کہ ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری دیں اور دیکھیں کہ وہ واقعی میں وہ کیا بارگاہ ہے کہ جہاں پر ایسے جاہل لوگ، اجہل لوگ، کہ جن کی زندگی کے اندر ایسے ان کا کردار اتنا بگڑا ہوا تھا کہ عرب کے لوگ جہاں پر ہر طریقے سے بے رحمی کرنے والے اور ان کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی ایسی زبان ہے کہ انہوں نے ان کے کردار کو بدل کر رکھ دیا ہے، ان کی عادتوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہیں شوق پیدا ہوا کہ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملاقات کریں، ان کے تعلیمات کو دیکھیں۔ تو اب یہ لوگ وہاں سے اٹھے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حرم کعبہ میں تھے۔ انہوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا اور آپ سے عرض کی، کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کے دین کی دعوت دیجیے اور آپ کے دین کی تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی تعلیمات کو یہ ان کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر کہا کہ آپ ہمیں آپ پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنایا۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو سنانا تھا اور ان کے اوپر ایسی رقت طاری ہوئی کہ وہ خوف اور ہراس میں آ کر رب کائنات کے ڈر کی وجہ سے وہ ایسا رونے لگے کہ ان کے رونے کی وجہ سے وہ آسمانی کتابیں جو وہ سامنے کھول کر بیٹھے تھے وہ بھی ان کے آنسوؤں کی وجہ سے بھیگنے لگے، وہ اس قدر رونے لگے، یہاں تک کہ پھر اس نور قرآن نے ان کے دلوں کو، ان کے اندھیرے والے دلوں کو یہ منور کر کے رکھ دیا۔ اس نور قرآن سے ان کے سینے منور ہو گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی، کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں اپنے دین کے اندر داخل کر لیجئے۔ وہ تمام کے تمام پورا وفد جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کا یا حبشہ کا آیا ہوا تھا، وہ پورا کے پورا یہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ جب لوگ آئے تھے تو یہ تمام کے تمام بڑے معزز اور اپنے علاقے کے بڑے عہدے رکھنے والے لوگ تھے۔ اب جب یہ لوگ مسلمان ہو کر یہ حرم کعبہ سے واپس پلٹنے لگے تو وہاں پر ابو جہل نے انہیں روک لیا۔ ابو جہل نے انہیں طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہا خیبکم اللہ من رکب بعثکم من ورائکم من اہل دینکم ترتادون ای تنظرون الاخبار لهم
لتأتوهم بخبر الرجل ولم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم فصدقتموهم بما قال لا نعلم ركبا احمق منكم. کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قافلے کو خائب و خاسر اور ہلاک و برباد کرے کہ تمہارے پیچھے جو تمہارے ہم مذہب ہیں انہوں نے تمہیں یہاں پر بھیجا تاکہ اس شخص کے حالات کو تم معلوم کرو، ان کا مشاہدہ، ان کا معائنہ کرو، اور پھر واپس جا کر اس کے حالات کی خبر اپنی قوم والوں کو دو. اور جو ہی تم اس کے پاس پہنچے، اس کی محفل میں بیٹھے، تمہیں اس کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا تو تم نے فوراً اپنا دین چھوڑ دیا اور اس کے دین کو قبول کر لیا. ذرا غور تو کیجئے کہ یہ جو میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا اور آپ کی صحبت کا یہ جو اثر بیان کر رہا ہے، وہ کافروں میں سب سے بڑا کافر ابو جہل بیان کر رہا ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا اور تم نے فوراً ہی اپنا دین چھوڑ دیا اور اس کے دین کو قبول کر لیا. ذرا غور کیجئے میرے آقا کی زبان کے اندر کیسی تاثیر ہوگی کہ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا اپنا دین کھو بیٹھتا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر لیتا تھا، حق کی راہ کو وہ پا لیتا تھا، تمام اندھیرے چھٹ جاتے تھے اور وہ مسلمان ہو کر جنت کی راہوں کا مسافر بن جاتا تھا. بزرگان دین علامہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کے چہرے کو وہ نورانیت اور وہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جو بھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا. جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتا تھا تو وہ مسلمان ہو جاتا تھا. حضرت محمود غزنوی کو یہ بات انہیں ہضم نہ ہوئی. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ اس نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، تو پھر جب وہ یہ بات کو لے کر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس پہنچا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تو ابو جہل نے بھی میرے آقا کے چہرے کو دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان تو نہ ہوا. ابو لہب نے بھی دیکھا تھا لیکن پھر بھی وہ مسلمان تو نہ ہوا. کہا کہ ہاں انہوں نے دیکھا تھا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو نہ دیکھا تھا بلکہ انہوں نے محمد بن عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تھا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ کر دیکھا. اگر کوئی انہیں اللہ کا رسول سمجھ کر دیکھے تو پھر وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مصطفیٰ کا غلام نہ بن جائے. ہاں جن کے عقیدے یہ ہو کہ مصطفیٰ اپنے جیسے ہے تو پھر انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، انہیں اللہ کے دین کی نورانیت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. ہاں تمہیں مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو رب کے رسول کے طور پر دیکھنا ہے. تمہیں مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو جنت کے مالک و مختار کے طور پر دیکھنا ہے. تمہیں مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو میدان محشر کے شفیع کے طور پر دیکھنا ہے. تمہیں مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو قبر میں آ کر مصطفیٰ جان رحمت کا اپنے گنہگار امتیوں کو شفاعت کرا کر بخشوانے والا بنانے والا دیکھنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو رب کے رسول کے طور پر دیکھو، رب کے نبی کے طور پر دیکھو تو انشاءاللہ تمہارے سینے یہ نور ایمان سے منور ہو جائیں گے، تمہارے سینوں کے اندر ایمان کی تازیہ تمہیں نصیب ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہاں پر کہا، اس نے ابو جہل نے کہا کہ تم اس کے پاس تمہیں بیٹھنے کا موقع ملا اور تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اس کے دین کو اپنا لیا. اس نے پھر کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ تم سے زیادہ احمق اور بے وقوف لوگ ہم نے پہلے کبھی دیکھے ہو. یعنی تم کتنے بے وقوف تھے کہ یہاں پر آئے تھے معلوم کرنے لیکن اس کے غلام بن کر چلے گئے. اب انہوں نے ان تمام تان و تشنی کا، ان تمام جھگڑے کا ایک ہی صبر و تحمل کے ساتھ اسے برداشت کر لیا اور کہا کہ ہم تجھ جیسے جاہل کے ساتھ مخاطب ہونا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں اپنا دین مبارک ہو اور تجھے تیرا دین مبارک ہو. یہ کہتے ہوئے یہ وہاں سے چل بسے. اب جو ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن کر وہ رونے والا انداز ہے، ان وفد والوں کا، ان قافلے والوں کا اس انداز رب کائنات نے اپنے کلام میں بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب سنتے ہیں قرآن،
جو اتارا گیا رسول کی طرف، تو تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ چھلک رہی ہوتی ہے آنسوؤں سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو لکھ دے ہمیں اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے رونے کو بھی اور ان کی دل کی آواز کو بھی اپنے کلام مجید میں جگہ عطا فرمائی، اور فرمایا کہ وہ وفد والے یہ وہاں پر رو رہے تھے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اے مولا ہمیں تیرے اس دین کی صداقت کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ قافلے والے یہ وہاں سے اٹھے اور پھر اپنے علاقے کی طرف وہ وہاں پر پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی پوری قوم کے سامنے اس دین اسلام کی تعلیمات کو رکھا اور تمام لوگوں کو بتایا کہ یہ دین بڑا ہی نرالا دین ہے، یہ دین بڑا ہی انمول دین ہے، ایسا دین ہے کہ جب تم اس دین کو قبول کرو گے تو تمہیں اللہ رب العزت عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا، اگر تم اس دین کو قبول کرو گے تو تمہارے اخلاق سب سے عمدہ ہو جائیں گے، تمہارا کردار سب سے اونچا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں تو یہ نعمت، ہم اپنے گھر میں پیدا ہوئے تو اسی وقت ہماری ماں نے یا ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ کہتے ہوئے یہ مژدہ سنایا کہ اے پیدا ہونے والے تو کسی اور کے گھر میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کے غلاموں کے گھر میں مصطفیٰ کا غلام بن کر پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں تو خوشخبری پیدا ہونے کے ساتھ رب کے فضل سے نصیب ہوئی ہے، ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ انشاءاللہ مصطفیٰ کی تعلیمات کو اپنانے سے ہمارا کردار نمایاں ہو جائے گا، ہمارے اخلاق نمایاں ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز یہی اخلاق و کردار ایسے ہوں گے کہ یہ دین اسلام کی تبلیغ کا پیکر بن جائیں گے، جہاں جہاں سے گزر ہوگا دین اسلام کی شعاعیں بکھیرتے ہوئے لوگ آگے کی طرف پہنچتے چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طریقے سے صحابہ کرام کی جب مجلس صحن کعبہ کے اندر لگی رہتی اور جو بھی آتے وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے تھے، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی نشست لگانا اور وہاں پر دوسرے مسلمانوں کا بیٹھنا، اور مسلمانوں میں بھی کچھ کمزور درجے کے یعنی مالی لحاظ سے بہت ہی کمزور درجے کے، جیسے حضرت صہیب رومی جو روم سے آئے ہوئے تھے، حضرت عمار، حضرت خبیب، حضرت ابو فقیہہ، یسار جو صفوان بن امیہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ایسے مفلوق الحال اور غریب صحابہ کرام یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اب جب یہ لوگ بیٹھتے تو وہاں پر قریش کے سرداروں کی بھی نشستیں لگتی تھی، وہ لوگ بھی اپنی مسندوں کے اوپر اپنی سرداری کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب وہ جب تمام جمع ہوتے اور اس طرف مسلمان جمع ہوتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار آپ کے ارد گرد حلقہ لگائے ہوئے ادب و تعظیم کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھتے کہ جیسے وہاں پر کوئی پرندہ بھی گزرے تو وہ بھی انہیں کسی لکڑی کی طرح سمجھ کر ان کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی اپنی سانسوں کو بھی گویا روکے ہوئے ادب و تعظیم کا یہ حال ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں وہ ادب و تعظیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ تو یہ تمام رئیس اور مالدار سردار یہ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ دیکھو دیکھو یہ ان کا دین قبول کرنے کے لیے یہ غریب ہی لوگ بچ گئے تھے، اگر واقعی میں یہ دین میں کوئی بھلائی ہوتی، اس دین کے اندر کوئی سچائی ہوتی اور اس دین کے اندر کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ رب العزت ہمیں تھوڑی اس دین سے محروم فرماتا، ہمیں اس دین کے قبول کرنے کی پہلے توفیق نصیب ہوتی، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل بھی زیادہ عطا فرمائی ہے، ہمیں سرداری بھی، ہمیں مال بھی عطا فرمایا ہے، تو پھر اگر یہ دین میں کوئی بھلائی ہوتی رتی برابر تو اس دین کے قبول کرنے والے تو ہم جیسے عقل مند پہلے ہوتے۔ اب جب یہ اس طرف یہ تانا دیتے اور ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، بلکہ آپ پچھلی مرتبہ سن چکے ہیں کہ ان کی کبھی کبھار یہ خواہش بھی ہوتی، وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کو بھیج کر کہتے کہ اگر ہمیں تم اس دین کی دعوت پیش کر رہے ہو تو کیا ہم جیسے اعلیٰ سردار لوگ ان جیسے مفلوق الحال اور غریب لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھیں گے؟
اگر آپ ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دے اور ان کو دور کر دے تو پھر ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے، پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا جو ان کا غرور اور تکبر تھا یہ دین کو قبول کرنے کے آڑے آ رہا تھا، تو وہ ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان مسلمانوں کی تذلیل کرتے کہ یہ غریب لوگوں نے اس دین کو قبول کیا ہے تو پھر اس دین میں کیا بھلائی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج معاذ اللہ رب العالمین یہ تو ایک ادب اور تعظیم یا ایمان کی چاشنی یا ایمان کی کوئی نورانیت آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر باقی رہ چکی ہے، ورنہ ان جیسے لوگوں کی عقل رکھنے والے یا ان جیسوں کی نیت اور کردار رکھنے والے آج بھی ہمارے زمانے میں بھی کم نہیں ہیں، کہ جو مومن تو ہیں لیکن اللہ نے انہیں مال عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں عہدے اور مقام و منصب سے نوازا ہے، آج بھی وہ مسلمانوں کے اماموں کی یا اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے سے کتراتے ہیں، اور ان کترانے کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ان کا یا تو مالدار ہونا ہوتا ہے یا ان کے اونچے اونچے عہدے اور منصب ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کی یا فقیروں کی محفل میں بیٹھنے سے ان کے آڑے آ جاتے ہیں۔ یہی آڑے آنا یہ ان لوگوں کا بھی کردار تھا، یہ ان لوگوں کا بھی، عرب کے ان سرداروں کا بھی، ان بدبختوں کا بھی حال تھا۔ اب انہوں نے جب ان مسلمانوں کی تذلیل کی اور ان کا اس طریقے سے مذاق اڑایا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کا جواب کلام مجید میں عطا فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، انہوں نے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سماعت کریں، فرماتے ہیں اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، ہم میں سے کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سمر جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین اور نصیحت فرمائی کہ ان مسلمانوں کو ان کافروں کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے اٹھانا نہیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو رب کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں ان غریبوں پر اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے مالدار اگر ایمان والے بھی ہو جائیں گے تو وہ 500 سال کی مسافت پر جنت کے ویٹنگ میں کھڑے ہوں گے، وہ راہ تکتے ہوئے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت غریب مسلمانوں کے لیے جنت کا دروازہ پہلے ہی سے کھول دے گا، وہ جنت کی راہ میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا غریب مسلمانوں پر یہ فضل و کرم ہوگا۔ تو وہاں پر ان غریبوں اور یتیموں اور فقیر مسکین مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے وہ رحم و کرم فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہ محبت والا سلوک فرمایا کہ انہیں اپنی بارگاہ سے کبھی نہ اٹھایا، ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے درد کو سنتے رہے، ان پر احسان فرماتے رہے، ان کی مصیبتوں کو بھی دور کرتے رہے۔ اور عرب کے اندر وہی تو ایک آمنہ کا لال تھا کہ جہاں پر جب کوئی اپنے ہر طریقے کی مصیبتوں سے، اپنی آزمائشوں سے جب وہ تھک جاتا
تو اسے آخری جو راہ دکھائی دیتی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے ہر غم اس کے دور ہو جاتے، تمام مصیبتیں اس کی دور ہو جاتی۔ اور واقعی میں آج بھی ہم اگر اپنی مصیبتوں کو، اپنی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی ہمارے لیے میرے مصطفیٰ ہی کا در ہے کہ جہاں پر جا کر ہماری مصیبتیں، ہمارے غم یہ تمام کے تمام بدل کر یہ نجات کے اندر بدل جاتے ہیں، ہمیں نجات نصیب ہوتی ہے، ہمیں چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔